استخارے کے بارے میں بہت سے لوگ نیگیٹو بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں. کیا استخارہ ابھی آیا ہے یا پہلے سے استخارے پر عمل کیا جاتا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارے پر سمجھ نہیں آتی ہے. اللہ نے آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے آپ کو مل کر رہے گا نا. بالکل الحمدللہ. یقین ہے نا؟ بالکل یقین ہے. تو آپ پھر ہاتھ کے ساتھ روٹی توڑ کے کیوں کھاتے؟ رزق تو مل گیا, وہ پیٹ میں بھی چلا جائے. اچھا, آپ نے مجھے جنات کے بارے میں بھی بتایا تھا, تو کیا جنات میں مسلم ہوتے ہیں؟ ہم نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ جنات میں مسلمان موجود ہیں, بلکہ جنات میں صحابی جن بھی موجود ہیں. بہت سارے مدارس آج بھی موجود ہیں جن کے اندر جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. سینکڑوں واقعات موجود ہیں. آپ جادو کا حل کس طرح کرتے ہیں؟ کیا علاج کرتے ہیں آپ جادو کا, جس سے جادو سے بچا جا سکے؟ جادو کا علاج تو بیسیکلی قرآن میں موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو علم ہے وہ قرآن کا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جاتا ہے, بالکل بھی نہیں. میں کہتا ہوں جادو کے لیے اللہ نے سب سے بڑی جو چیز دی ہوئی نا وہ قرآن دیا ہوا. کائنات میں کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ہے جادو کا توڑ جس طرح قرآن کر سکتا ہے. اور ہمارے علاج کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کے اندر بے حیائی والی چیزیں ہوں. قرآن ہے, قرآن ہی احکامات ہیں, قرآن کی تلاوت ہے, قرآنی آیات ہیں. اور میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے کہ اس کے پاس قرآن سے بڑھ کر طاقت ہے. ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں, اس لیے ہم غلط عاملین, فیک عاملین جو علاج نہیں جانتے, علاج کی آئین بھی نہیں جانتے, ہم ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. جب بالکل لٹ پھٹ جاتے ہیں, پیسے لٹا دیتے ہیں, ان کے گھر بھر دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ اوہو اب آپ کے پاس آئے ہیں, وہ جی آپ تو بہت پیسے خرچ کر دیے آپ. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ روحانی قرآنی وظائف یوٹیوب چینل پر. ناظرین, اکثر لوگ اب استخارے پر بہت زیادہ عمل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ استخارہ لازمی ہے ہر ضروری کام سے پہلے. اور کچھ لوگ تو آج کل اس طرح کی ترکیب بھی نکال رہے ہیں کہ وہ خود استخارہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن استخارہ کیا ہے, کب سے ہے, اور استخارہ جو ہے وہ کس صورت میں جائز ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, یہ آج ہم جانیں گے مولانا ابو بکر نقشبندی صاحب سے, جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری پبلک کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ استخارے کے بارے میں بہت سے لوگ نیگیٹو بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں. سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, کیا استخارہ ابھی آیا ہے یا پہلے سے استخارے پر عمل کیا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ استخارہ جو ہے یہ میرا نہیں خیال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ استخارے کا انکار کریں. کوئی بھی شخص دنیا میں کسی بھی تمدن سے ہو, وہ استخارے کے نام چینج ہیں لیکن ہے ہر ایک میں موجود. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا انگریز بھی استخارہ کرتے ہیں؟ بھئی وہ بھی کرتے ہیں, وہ بھی کرہ ڈالتے ہیں, ان کے ہاں کرہ ہے, وہ بھی سوچتے ہیں سمجھتے ہیں, بغیر ایسے تھوڑا وہ بھی کام کر لیتے ہیں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ استخارہ کب سے ہے, بالکل, اور استخارہ جو ہے وہ اس کی تاریخ کیا اور اس کی اقسام کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے شروع کے اندر ایک بات کہی کہ استخارہ لوگ خود کرنا شروع ہو گئے. بیسیکلی تو صحیح طریقہ جو شریعت نے بتلایا ہے وہ استخارہ خود کرنے کا ہی ہے. تو خود کیسے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ بڑا آسان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ آپ مجھ سے آ کے کروائیں. صحابہ بھی ایسے نہیں کرتے تھے. استخارہ خود ہی کرنے کا نام ہے. دیکھیں, استخارے کا معنی مشورہ ہے. مشورہ کس سے ہے؟ اس پاک ذات سے ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی اور سننے اور سنانے والوں کی جان ہے. بالکل, اسی سے مشورہ ہے. اور مشورہ تو ہم نے تو بڑوں سے سنا کہ مشورہ تو دیواروں سے لے لینا چاہیے. یہ تو بات بڑی جو ہے وہ واضح اور روشن ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنے میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے, کیونکہ مالک کائنات خود کہتے ہیں کہ میں آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. رہی بات, لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں استخارے پر سمجھ نہیں آتی ہے. ہاں, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا روحانی عاملین اور روحانی عامل سے, عالم سے, مولوی صاحب سے, مسجد کے خطیب صاحب سے, امام صاحب سے اور دیگر جو ہیں وہ روحانی علاج کرنے والے پیروں سے, فقیروں سے وہ استخارہ کرواتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے گا کہ استخارہ جو ہے وہ
اس کا طریقہ کار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پر بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رات کو سوتے وقت 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ کے پڑھنے کے بعد مخصوص دعائیں ہیں، احادیث میں مختلف ناموں سے وہ دعائیں موجود ہیں، ایک دعا لمبی ہے اور ایک دعا مختصر ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ٹیم کو دے دوں گا، وہ ٹیم لگا بھی دے گی، اور استخارہ وہ پڑھ کر آپ آرام سے سو جائیں، اور سو جائیں خواب کے اندر اللہ رب العزت آپ کو خود اشارہ فرما دیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر۔ سبحان اچھا، 1 دن کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے سے خواب تو نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ کام کرنا میرے لیے بہتر ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ یہ کام کر لیں اور آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ کو خواب نہیں آتا ہے اور جی۔ آپ کے دل میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، تو وہ الہام آپ کو ہو جاتا ہے اور وہ آپ درست فیصلہ اس کا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ استخارہ کروانا ضروری کیوں ہے؟ ہاں، استخارہ کروانا ضروری اس لیے کہ میں اس پر آپ کو 2 واقعے سناتا ہوں، کیوں ضروری ہیں آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب ہجرت کرتے ہیں تو آپ کو وہ واقعہ سارا یہاں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہجرت کا واقعہ موضوع نہیں ہے، تو وہاں پر مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 200 اونٹوں کا اعلان کرتے ہیں کہ جو بندہ حضرت ابوبکر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دونوں ساتھی تھے، یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اکٹھے تھے، ان کو جو پکڑ کر لائے گا اس کو 200 سرخ اونٹ ملیں گے۔ سرخ اونٹ 200؟ ہاں، اور یہ ایک اونٹ جو ہے وہ سرخ اونٹ اسی طرح ہے کہ جس طرح آج آپ کے دور میں V8 ہو کسی کے پاس یا کسی کے پاس جو ہے وہ مرسڈیز ہو، جس طرح ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اس وقت تمام سواریوں میں بہترین جو سواری تھی وہ اونٹ کی، اور اونٹ کی سواریوں میں سے سب سے قیمتی جو سواری سرخ اونٹ کی تھی۔ سرخ اونٹ، اور آپ 200 گاڑیاں؟ اونٹوں کی لالچ کے اندر ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے ساحلی راستے سے آپ ہوتے ہوئے آپ مدینہ جا رہے ہیں، جس شخص کا نام ہے سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک؟ ہاں، وہ شخص آتا ہے اور وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنا گھوڑا اور اپنی باندی کے ذو اپنا گھوڑا اور اپنا تیر اور تیر کمان اور تیر کا جس کے اندر تیر ڈالے ہوتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نکلتا ہے، تو راستے کے اندر نا اس کے گھوڑے کو ٹکر لگتی ہے کسی پتھر کے ساتھ، اور وہ پتھر کے ساتھ جب ٹکر لگتی ہے تو وہ گھوڑے سے گر پڑتا ہے۔ یہ بالکل لکھی ہوئی بات ہے اور ایتھینٹک بات ہے۔ جب گر پڑتا ہے تو وہ اپنا ایک تیر نکالتا ہے، اس تیر کو کہتے ہیں کہ فال والا تیر۔ فال والا تیر؟ ہاں، جس سے وہ کرہ ڈالتا ہے، اور وہ ان کے نزدیک اس وقت استخارے کا یہی طریقہ تھا۔ کرہ، استخارہ چونکہ نام تھا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ تیر نکال کر نا اس تیر کو ڈالتا ہے، تو وہ تیر جو ہے نا اس کو یہی علامات بتاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا پیچھا کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ واقعہ یہاں تک بیان کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے چلیں، وہ اس کے باوجود ضروری کیوں آپ نے پوچھا نا، اس کے باوجود وہ اس کو لالچ ہوتی ہے، اس کا گھوڑا نکل آتا ہے، وہ اس کی لالچ ہوتی ہے، وہ پھر رسول اللہ کے پیچھے جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی اونٹنی تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کی تلاوت کی آواز اپنے کانوں میں سن لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ اب چونکہ اس نے اپنا وہ فال نکالا تھا، اس نے اپنا وہ استخارہ کیا تھا، وہ استخارہ اس کے حق میں بہتر نہیں نکلا تھا، وہ پھر چل پڑتا ہے، تو اب اللہ رب العزت اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دنسا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ استخارہ اس لیے بھی وہ ضروری سمجھتے تھے۔ اب آ جائیے دوسرے واقعے کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں بھی سفر پر جاتے ہیں، آپ اپنی ازواج میں سے کس کو ساتھ لے کر جانا ہے یہ فیصلہ فرمانے کے لیے آپ بھی کرہ ڈالا کرتے تھے۔ مطلب سفر پر جانے کے لیے اپنی کس اہلیہ کو ساتھ لے کے جانا ہے، اس کے لیے کرہ ڈالا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سورہ نور ہے، سورہ نور کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عفت کا واقعہ آتا ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ جس سفر میں وہ واقعہ ہوا اس سفر کے اندر بھی جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ ڈالا اور قرہ کے اندر حضرت اماں عائشہ کا نام نکلا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام ازواج میں وہ قرہ جب ڈال رہے تھے تو قرہ ڈالنے کے بعد اس کو نکال اس قرے کے اندر جب نام حضرت اماں عائشہ کا آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ اس سفر پر لے کر گئے. یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو ساتھ لے جانے کے لیے بھی کہ کس کا نام نکل آئے گا اس کو ساتھ لے جاتے. چلیں اچانک میرے ذہن میں تیسرا واقعہ بھی آ گیا, وہ بھی قرآن کے اندر سے میں بیان کرتا ہوں. جی, تیسرا واقعہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی بغیر اجازت سے آپ نکلے ہیں, آپ نکل کر کشتی کے اندر سوار ہوتے ہیں تو کشتی بور کے اندر پھنس جاتی ہے, کشتی بور میں پھنس جاتی ہے. اب جب کشتی بور میں پھنستی ہے تو ملا جو ہوتا ہے کشتی کا وہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی ایک شخص ایسا ہے جو اپنے مالک کو ناراض کر کر آیا ہے, لہذا وہ شخص خود بخود اس کشتی سے سمندر میں کود جائے تاکہ کشتی کے باقی افراد اس بور سے نکل جائیں. آپ سلیمان حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بھانپ لیتے ہیں کہ مالک تو میرا ہے اور میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل آیا ہوں. تو آپ لیکن اٹھتے نہیں ہیں, پتہ نہیں کوئی اور ہوگا بندہ, ذہن میں خیال آتا ہے. تو کوئی بھی جب بندہ نہیں اٹھتا تو ملا کہتا ہے کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم قرہ ڈال لیتے ہیں, پرچیاں ڈالتے ہیں. تب بھی قرہ کیا گیا. ہاں, پرچیاں ڈالی گئیں, پرچیوں کے اندر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نکل آتا ہے. اب آپ اپنے خطیبوں سے سنتے ہیں, مسجد کے اندر امام جو ہوتا ہے وہ تقریر کرنے والا وہ بھی اس واقعے کو یوں ہی بیان کرتے ہیں. بعض خطیب تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ وہ پرچی ملا کے ہاتھ میں دو جس پرچی کے اوپر یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرہ جب نکلتا ہے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا, وہ دیکھتا ہے, ملا دیکھتا ہے, ملا کہتا ہے کہ یار اتنا خوبصورت نوجوان, اتنا خوبصورت, اور اللہ نے جن کو حسن دیا ہے, کشش دی, یہ سب کچھ کے باوجود یہ بندہ نافرمان نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ بندہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے دوبارہ قرہ ڈالو. دوبارہ نام حضرت یونس کا نکلتا ہے. وہ کہتا ہے تیسری مرتبہ پھر ڈالو, پھر حضرت یونس کا نام نکلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, لہذا آپ جو ہے وہ یہاں سے نکلیے اور نکل کر جو ہے وہ آپ سمندر کے موجوں کی نظر ہو جائیے. تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قرہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی استخارے کی قسم ہے. بعض حضرات ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں, بعض عاملین بھی اسی طرح کرتے ہیں. قرآن پاک کی مختلف آیات جن کے ہم عامل ہوتے ہیں, ہم ان کو پڑھ کر ہم ایسے پوری تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ کر ہم جو ہے وہ اس طرح تسبیح کے اوپر وہ پڑھتے یہ ایسے پکڑ لیتے ہیں. دانہ ایک آیا تو ہم نے اس کا حساب رکھا ہوتا ہے, ایک آئے گا تو اس کا یہ ہے, دو آئے گا تو اس کا یہ, یعنی کہ جفت آیا تو یہ, طاق آیا تو یہ, ہم بھی اس کا اس طرح رکھتے ہیں. اور وہ عموماً ہمارا یہ قرہ نکالنا ہمارا درست ثابت ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو ہم اس طرح کر کے بتاتے ہیں اور درست ثابت ہوتا ہے. جفت اور طاق کیا ہوتا ہے, ان میں کیا فرق ہے؟ جفت آپ سمجھ لیں, طاق ایک کو کہتے ہیں, جفت دو کو کہتے ہیں. طاق جو ہوتا ہے جس طرح 1 3 5 7 یہ سارے عدد جو ہیں یہ طاق عدد ہیں. جفت جو ہوتا ہے وہ ڈبل انسا ہوتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں 2 4 8 10 10 12, یہ جو ہوتے ہیں یہ جفت عدد ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کا حساب رکھا ہوتا ہے, اور یہ جو عاملین ہمارے پاس سیکھنے کے لیے آتے ہیں ہم ان کو سکھاتے بھی ہیں کہ آپ نے جفت پر کیا رکھنا ہے, اور اس کے اعداد و شمار جفت کے ساتھ کیوں رکھنے ہیں, طاق کے ساتھ کیوں رکھنے ہیں. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, مثال کے طور کے اوپر ہمیں لوگ نام بھیجتے ہیں, ہم بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کا مزاج کیسا ہے, ایسا ہے, آپ کی طبیعت ایسی ہے, آپ کا ستارہ آتشی ہے, ہم بتا دیتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں, بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اللہ پاک معاف فرمائے کہ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں علم غیب ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہم ہے. نہیں, علم غیب ہمیں کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے. یہ علم ہے, اس علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو شاید ہی کوئی عامل آ کے بتا رہا ہوگا. دنیا میں پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں, اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کو 4 چیزوں سے بنایا ہے: آگ, ہوا,
مٹی اور پانی. آگ، ہوا، مٹی اور پانی. پوری دنیا کے انسانوں کو 4 چیزوں سے بنایا اللہ نے. اور پوری کائنات کے انسانوں کی یہی طبیعت ہے. کسی کی آگ جیسی غصے والی طبیعت ہے اور کسی کی پانی والی طبیعت ہے. غصہ آیا تو سب کچھ بہا کے لے گیا, نہیں آیا تو ٹھنڈا پھرتا رہتا ہے. کسی کی طبیعت جو ہے وہ مٹی جیسی میٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے, بالکل میٹھا ہوا, آپ جو مرضی کچھ کہتے رہے وہ مسکراتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں کوئی ہے. پرواہ ٹھیک ہے, یہی 4 قسم کے انسانوں کی طبیعت ہے, اس کے علاوہ کوئی طبیعت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, جب انسان پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے نا, یہ نام ماں باپ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, میں نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر بتایا تھا کہ عرب کی خواتین برقع لمبا کیوں پہنتی ہیں. آج میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ چیز بتانے جا رہا ہوں, لوگ پرانے زمانے کے لوگ اپنے نام کی کنیت کیوں رکھا کرتے تھے. مثال کے طور پر حضرت ابو ہریرہ بہت بڑے محدث ہیں, ان کا نام ابو ہریرہ سے وہ مشہور ہو گئے ہیں, لیکن ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے, اصل نام ان کا عبداللہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا اصل نام عبداللہ ہے, ابو بکر ان کی کنیت ہے. ٹھیک ہے, اور ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. اب بات یہ ہے کہ حضرت میں کہتا ہوں یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ کنیت رکھا کرتے ہیں. یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ کنیت کیوں رکھتے ہیں. بالکل دیکھیں, کنیت اس لیے رکھی جاتی ہے کہ لوگوں کو ہمارا اوریجنل نام پتہ نہ چلے, تاکہ عام دشمن ہمارے اوریجنل نیم سے ہمارے اوپر جادو نہ کروا دے, ہمارے اوپر کوئی حسد نہ کر لے, ہمارے اوپر کوئی عمل نہ کروا دے, کوئی تعویذات نہ کروا دے, کوئی پڑھائی ایسی نہ کروا دے کہ جس سے ہمارے کام جو ہے وہ رکنے شروع ہو جائیں. دیگر وجوہات بھی ہو سکتی, لیکن میں جس وجوہ پر پہنچا ہوں ان وجوہات میں سے یہ ایک سالڈ وجوہ ہے, ایک سالڈ وجہ ہے جس پر میں پہنچا ہوں. اکثر ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھیں, اور دیکھیں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, سب سے بڑی غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی گاڑی لیتے ہیں, گاڑی کے پیچھے اپنے بچوں کے نام لکھواتے ہیں. ہم پبلک کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی جادو کرنا تمہارے لیے دروازہ ہم نے کھول دیا, آئیں میری گاڑی کے پیچھے آپ اپنے بچوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, آئیں میرے بچوں کے نام لے لیں. اب مجھے بھی پتا ہے, اب میرے ہی گھر کے اندر مجھے بھی پتا ہے میرا نام کیا ہے, میرے گھر کے اندر میرے بچوں کا مجھے پتا ہے اس کا نام کیا, آپ کو بھی پتا چل گیا. میری گاڑی کے پیچھے اگر میرے بچوں کے نام لکھے ہوں گے آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ میرے بچوں کے نام کیا ہے. آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی, لو جی وہاں سے اٹھائیں نام, جا کے کسی عامل کو بابے کو دیں, بھائی یہ لو پکڑو, کر لو جادو, کر لو جادو. اور یہی نام پوری دنیا میں نہیں لکھے جاتے ہیں, ہمارے ہاں یہ غلط رواج ہے. آپ عرب میں چلے جائیں, باہر چلے جائیں, جدھر جی چاہتا ہے چلے جائیں, کہیں پہ بھی یہ نام نہیں لکھا ہوتا ہے. تو اس لیے استخارہ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہم تک آتے ہیں, جتنے بھی لوگ آتے ہیں, لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں. اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ استخارہ کرنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ جی, بعض لوگ آتے ہیں جی استخارہ کہاں سے آیا. آج ان کے سامنے میں نے واضح کر دیا ہے کہ استخارہ کہاں سے آیا ہے, استخارہ کہاں پر رہے گا, استخارے کا طریقہ کار کیا ہے, یہ میں نے واضح طور پر بتا دیا. اچھا, جیسے جادو کی اقسام ہوتی ہیں اور بہت سی چیزوں کی اقسام ہوتی ہیں, کیا استخارے کی بھی اقسام ہوتی ہیں؟ ہاں, استخارے کی اقسام میں نے, جیسا کہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا, قرآن نکال لینا, خواب کے اندر استخارہ کر کے دیکھ لینا, یا استخارے کے طور کے اوپر اپنا پرچی ڈال لینا, استخارے کے طور کے اوپر. استخارے کی یہی اقسام ہے, لیکن تمام اقسام کا تعلق استخارے کے ساتھ ہی ہے, اللہ سے پوچھنا ہے. دیکھیں, اگر آپ پرچی نکال رہے ہیں تو پرچی بھی اللہ کے حکم سے نکلنی ہے نا. میں نے اس کی واضح مثال یونس علیہ السلام کی دے دی, حضور علیہ السلام کی زوجہ کی دے دی, اور میں نے سراقہ بن مالک کی مثال دے دی. میں نے اسی طرح یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ یہ تمام کی تمام مثالوں کے اندر بھی اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہے کہ اللہ ہی آپ کا نام نکالتے ہیں, اللہ ہی اس کام کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ میں کام سے پہلے استخارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں, یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے, بلکہ ظلم عظیم ہے. لہٰذا کوئی بھی زندگی کا کام کریں, کوئی بھی بڑا کام کرنے لگیں, اس کے لیے آپ اللہ سے مشورہ کر لیں, استخارہ کر لیں, تاکہ آپ کے اس کام کو اللہ رب العزت پائے تکمیل تک پہنچا دیں. کچھ لوگ مولانا صاحب اعتبار نہیں بھی کرتے ہیں استخاروں پہ, وہ کہتے ہیں استخارے وغیرہ نہیں کروانے چاہیے, اللہ نے لکھا ہے, نصیب اللہ نے ملائے. اکثر لوگ رشتوں کے معاملے میں بہت کم استخارہ کروانے لگ گئے ہیں. ہاں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے آپ کو مل کر رہے گا نا,
بالکل الحمدللہ. یقین ہے نا؟ بالکل یقین ہے. تو آپ پھر ہاتھ کے ساتھ روٹی توڑ کے کیوں کھاتی ہیں؟ رزق تو مل گیا, وہ پیٹ میں بھی چلا جائے, منہ میں بھی چلا جائے. آپ کو چبانے کی بھی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ دانت نکال کے رکھ دیں باہر, زبان بھی کٹوا دیں. لیکن یہ تو اس کے ساتھ بغیر تو کھانا نہیں کھایا جائے. نہیں کھایا جا سکتا نا. تو آپ مجھے یہ بتائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ اس کو اس کی حفاظت کرے گا. کوئی بھی, میں نے اللہ کے سپرد اپنا فلاں اونٹ کر دیا تھا, اونٹ گم ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم نے اونٹ کو باندھا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ. فرمایا نہیں, پہلے باندھو پھر اللہ کے سپرد کرو, اپنی تدبیر پوری کرو پھر اللہ کے سپرد کرو. کرنا اللہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے جو اختیارات آپ کے بس میں دیے ہوئے, جو دائرہ کار آپ کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے, اس کے اندر اپنی ساری کی ساری تدبیریں آپ جو ہے وہ کر لیں, تاکہ اس کے بعد کہیں کہ یا اللہ جو میرے بس میں تدبیریں تھیں, میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں, بیٹے کا رشتہ کر رہا ہوں, میں اپنے بچوں کے رشتے طے کر رہا ہوں, میں کاروبار کر رہا ہوں, اے اللہ میں نے اپنی تدبیریں کر لیں, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ کہہ دیں کہ ہاں بھائی کر لو تو کر لو, اللہ کہہ دیں کہ نہیں کرو تو نہیں کرو. بالکل ایسے. اچھا, آپ نے نا مجھے جنات کے بارے میں بھی بتایا تھا, تو کیا جنات میں مسلم ہوتے ہیں؟ ہاں, جنات میں تمام اقسام موجود ہے. قرآن پاک کے اندر آیا ہے کہ سورہ جن جو نازل ہوئی ہے, ہم نے پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اس کا ذکر کیا تھا کہ جنات صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں, جنات کے اندر تمام اقسام موجود ہیں. مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے, تو آپ کو اللہ رب العزت نے جنات کے اوپر حکمرانی دی. تو جنات کی حاضری ہوا کرتی تھی, آپ اس کے اوپر جن پرند سب کی حاضری ہوا کرتی تھی. تو اس سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جنات آپ کے تابع تھے اور مسلمان بھی تھے. تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حدیث ہے, روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ایک جنگل کی طرف تشریف لے گئے. وہاں پر جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور جنات مسلمان ہوئے. اسی طرح ہم نے سینکڑوں مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ جنات میں مسلمان موجود ہیں, بلکہ جنات میں صحابی جن بھی موجود ہیں. کوئی صحابی جن کا کوئی واقعہ؟ بہت سارے واقعات ہیں. ایک ایسا واقعہ کہ جس کے بارے میں شاید یقین کرنا مشکل ہو, لیکن میں واضح طور پر واللہ باللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے ان کانوں سے سنا ہے. کیا ہے ایسا واقعہ؟ بڑا زبردست واقعہ. اللہ پاک میرے والد صاحب کی قبر پہ غریق رحمت فرمائے. یہ واقعہ انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا کہ جی مامو کانجن ہے ایک علاقہ, مامو کانجن ایک علاقہ ہے پنجاب کے اندر. وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ آئے تو آ کر نا انہوں نے وہاں وہ گئے, وہاں سے واپس آئے تو واپس آ کے نا انہوں نے گھر کے اندر بہت سارا کھانا بنوایا. یوں کہیں کہ 1 یا 2 دیگیں تھیں جو کھانے کی تیار کروائیں, لوگوں کو بلایا اور بانٹی ان کے اندر, اور بہت سارا انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کتنے دن. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی میں نے کبھی بھی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی میں نے. سبحان اللہ. ایون کہ میں نے کبھی تہجد کی نماز بھی ان کی چھوٹی ہوئی نہیں دیکھی, باوجود بیماری کی حالت میں بھی وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے. اس لیے اب والد صاحب جب یہ چیزیں بانٹ رہے ہیں نا, تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, تو انہوں نے ہمیں گھر بٹھایا رات کے وقت. یہ واقعہ انہوں نے ہمیں سنایا. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا تھا کہ میں آج مامو کانجن گیا تھا, میں بڑے لمبے عرصے سے وہاں پہ جا رہا ہوں. وہاں پر ایک درخت ہے, اس درخت کے اوپر ایک جن رہتا ہے, جس جن کو جو ہے نا یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صحابی جن ہے. کہتے میں بڑے لمبے عرصے سے جا رہا تھا کہ میری حاضری ہو جائے اور میں ان کی زیارت کر لوں. صحابی جن کی؟ ہاں, وہ کہتے بڑے لمبے عرصے سے میں جا رہا تھا. کہتے اس مرتبہ میں گیا ہوں تو اللہ سے بہت دعا مانگ کر گیا ہوں کہ اللہ مجھے ان کی زیارت کروا دے. میں بھی اس معزز صحابی جن کو دیکھنا چاہتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لایا ہے. اب آپ یہ دیکھیں, اب شرعی مسئلہ میں نہیں جا رہا ہوں, شرعی مسئلے کی طرف نہیں جا رہا ہوں, میں واقعے کی طرف جا رہا ہوں. یہ واقعہ ہے
اور یہ 100% واقعہ درست ہے. والد صاحب کہتے ہیں ہم گئے وہاں پر جا کر, والد صاحب کے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھے اور وہ بھی انتقال کر چکے ہوئے ہیں, وہ بھی موجود نہیں, ورنہ میں ان دونوں سے آپ کو تصدیق کروا دیتا اس واقعے کی. لیکن میں واقعتاً اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں کہ والد صاحب نے مجھے سنایا, اور والد صاحب نے یہ سینکڑوں لوگوں کو سنایا, وہ بھی اس واقعے کی گواہی دے سکتے, اور بہت سارے لوگ اس واقعے کے گواہ ہیں کہ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کے اس صحابی جن کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے اندر بھی, جنات کے اندر جو ہے وہ صحابی جن بھی تھے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. اور اسی طرح سینکڑوں واقعات ہیں, سینکڑوں واقعات. میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ, انڈیا میں ہمارا ایک گاؤں ہے, وہاں سے ہم آئے ہیں. میں گاؤں کا ذکر نہیں کرتا ہوں چونکہ ہر چیز پھر پبلک ہو جاتی ہے. بالکل. وہاں پر ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے وہ اسکول کے اندر ہیڈ ماسٹر تھے, اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کے اندر امام بھی تھے, اور بہت سارے بچے پڑھتے تھے ان کے پاس, بہت سارے بچے پڑھتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے ایک بچے کو کہا کہ تم جاؤ فلاں بندے سے نا, بھینسیں بھونسیں رکھی ہوئی تھی, گاؤں تھا, دیہات تھا, شہری تو نہیں تھے ہم. انہوں نے کہا کہ جاؤ فلاں بندے کے پاس جاؤ, اس کو کہو کہ ہمارے نا کھیتوں کو پانی لگا ہوا ہے, تو آپ ہمیں تھوڑے سے پٹھے دے دو, چارہ دے دو بھینسوں کے لیے. تو وہ گئے, تو وہ جا کر انہوں نے کہا کہ بھئی ماسٹر جی نے بھیجا ہے. وہ زیادہ تر ماسٹر جی کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے کہا ماسٹر جی نے بھیجا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نا ہمیں تھوڑے سے پٹھے دے دو بھینسوں کے لیے. اس نے کہا بھئی وہ سامنے پڑی داتی اٹھا اور کاٹ لے. کہا یار آپ کی مہربانی, آپ خود کاٹ دیں. وہ بندہ تھوڑا سا ایگو میں آیا, اس نے کہا کہ یار ایک تو آپ کو پٹھے دوں, دوسرا کاٹ کر بھی میں دوں, اور جاؤ یار خود کاٹ لو. اس نے کہا یار آپ کی مہربانی, آپ کاٹ دو. کہا نہیں آپ خود کاٹ لو. کہا اچھا جی تو نے کاٹنے ہیں نا تو خود کاٹ لے, وغیرہ پٹھے نہیں ہیں, جا کے ماسٹر جی کو بتا دے, میں ابھی بھائی مصروف ہوں, آپ کاٹ لو. اس نے کہا یار میں زیادہ کاٹ. اس نے کہا سارے کاٹ لے جتنے تو کاٹ سکتے ہیں, جتنے اٹھا سکتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے خاموشی کے ساتھ نا, جب ضد پر آ گئی یہ بات, اس نے پٹھے کاٹنے شروع کیے تو سارا کھیت ہی کاٹ لیا, اور کاٹ کر ہاتھ لمبے کر کے اس کو سر کے اوپر رکھا اور گاؤں کے اندر چل دیا. اب اس قد اس کا چھوٹا تھا, پٹھے چل کر آ رہے ہیں, پیچھے نیچے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. گاؤں کے اندر شور ڈال گیا, جتنے لوگوں نے دیکھا لوگ بے ہوش ہو گئے, اور لوگ چل کر آئے ماسٹر صاحب کے پاس, پردادا جان رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے. کہا بھی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس میرے پاس جنات پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو میں نے جلدی میں ایک بچے کو کہہ دیا, وہ بچہ جن تھا, اس کو میں نے کہہ دیا پٹھے لے آ. اور آگے جا کے یہ واقعہ ہو گیا. واقعہ مجھے پتہ چل گیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ ان کو نکالیں, اب ہم یہاں پہ رہنا ہمارا بنتا نہیں ہے, جو حالات ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پھر پردادا جان جو ہمارے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی اب بس, اب نہیں آپ کے ساتھ ہمارا بسر ہو سکتا, اب آپ چلے جائیں یہاں سے. بہت سارے مدارس آج بھی موجود ہیں جن کے اندر جنات قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. سینکڑوں واقعات موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. کوئی ایک واقعہ ہمیں بھی سنائیں. ہزاروں واقعات موجود ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک بندے نے ہمیں بتایا کہ انڈیا کے اندر ایک مدرسہ ہے, اور اس مدرسے کے اندر ہمیں اس نے واقعہ بھیجا, اس واقعے کی تصدیق. اس نے کہا جی بالکل تصدیق ہے اس واقعے کی. وہاں پر بھی جنات تعلیم حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں ہزاروں مرتبہ ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ وہاں پر نا ایسا کام ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا, ہوا, اور پتہ چلا بعد میں کہ یہ جنات ہیں, جنات پڑھتے ہیں. تو لہذا جنات کا مسلمان ہونا یہ ہے, اور جنات کا کافر ہونا یہ بھی ہے, جنات کا مشرک ہونا یہ بھی ہے, اور جنات کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو بڑی بات ہے کہ جنات کی تعداد کا جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ ہونا, یہ بھی بات درست ہے. اب ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کا ایک بڑا زبردست واقعہ ہے کہ ان کو جو ہے ان کے پاس حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے تھے. حضرت عبدالعزیز, مولانا عبدالعزیز پلہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. عبدالعزیز پلہاڑوی, ہاں, عبدالعزیز پلہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے کھول کے دیکھ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہانی سنائی جا رہی ہے, جائیں ویکیپیڈیا کھول لیں. 370 علوم کے ماہر تھے, 370 علوم. آپ کے پاس فقہ کا علوم ہو تو ہم اپنے آپ کو علامہ اور فقیہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. درس حدیث, ہمارے پاس حدیث کا علم آ جائے نا تو ہم اپنے آپ کو محدث کہنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کا علم آ جائے نا, قرآن کا ایک علم صرف پڑھنا آ جائے ہمیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے, اس کو ہم قاری کہنا شروع کر دیتے ہیں. اگر 2-3 علوم آ جائے تو ہم علامہ بن جاتے ہیں.
ایسے ہی ہمیں فتویٰ پڑھنا آ جائے تو ہم مفتی بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے. ہم مجتہد بن جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 370 علوم تھے ان کے پاس، جائے ویکیپیڈیا پہ بھی لکھا ہوا ہے یہ. اور وہ یہ اپنا ملتان سے مظفر گڑھ کوٹ ادو کی طرف جائیں، آج بھی ان کا مزار موجود ہے وہاں پہ. سبحان اللہ. صرف میں آپ کو اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، نہ اس بات کو دیوبندی جھٹلا سکتے ہیں، نہ اہل حدیث جھٹلا سکتے ہیں، نہ اس بات کو بریلوی حضرات جھٹلا سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہے وہ اہل تشیع حضرات جھٹلا سکتے ہیں. کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں جھٹلا جھٹلا سکتا ہے. وہاں پر دربار بھی موجود ہے. اور مزے کی بات بتاؤں، آج بھی میں بتا رہا ہوں، کوئی دنیا کا طالب علم کن ذہن ہو، یاد نہ ہوتا ہو سبق، آج بھی اس کو ان کے دربار پر لے جائیں اور ان کے دربار پر جا کر وہاں پر نلکا گیڑ کر پانی پیے، وہاں پر 2 رکعت صلاۃ الحاجت اللہ سے پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، اللہ سے اپنی حاجت کی دعا مانگے، اور 2 رکعت جو پڑھے ہیں اس کے ساتھ 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرے، تو اس بچے کا ذہن جو ہے وہ کھل جاتا ہے. بہت سی مائیں پریشان ہیں اپنے بچوں کی ہاں وجہ جی. سے، بچے پڑھ نہیں رہے، ایجوکیشن نہیں حاصل کر رہے، ان کا جو ذہن ہے وہ کام نہیں بچے کا کرتا. ذہن کھل جاتا ہے. آپ ان کے بارے میں سنیں وہ تھے کیا. اچھا آپ دیکھیں 370 علوم ایک بندے کو آتے ہیں، اس کی عمر کیا ہوگی؟ ہاں یہ بتائیں وہ تھے کون، کیا عمر تھی، اب آپ دیکھیں، میں آپ کی نظر بات چھوڑتا ہوں، آپ ہی سے کوئی آئیڈیا لے لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ان کے پاس 370 علوم تھے، وہ ایک دفعہ لکھ رہے تھے، لکھتے ہوئے دروازے پر دستخط ہوئی اور وہ لکھتے لکھتے رک گئے. لکھ رہے تھے، آواز آئی، کون؟ دروازے پہ دستخط ہوئی، ٹھک ٹھک. پوچھا کون؟ کہا جی خضر. کہا کہ اگر آپ، ہاں جی کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اگر آپ وہ خضر ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اندر آ جائیں. اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کون تھے؟ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام. وہ فوراً اندر آئے. اسی طرح ان کا دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ قضاء حاجت کے لیے کہیں پہ چلے گئے، تو لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے کہیں چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، واپس آئے تو کتنے صفحے لکھے ہوئے تھے. کہا ہے یہ کس نے لکھ دیے؟ میں تو یہاں پر چھوڑ کے گیا تھا. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے کہا کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، اللہ پاک نے آپ کو بہت سارے علوم سے نوازا ہوا ہے، آپ کا وقت ضیاع نہ ہو جائے. مجھے پتا تھا آپ کیا لکھ رہے ہیں، میں نے اس کو آگے ایسے کنٹینیو رکھا، لکھتا رہا. اب آپ واپس آ گئے تو آگے آپ لکھتے رہے. وقت ضائع نہیں ہوا، وقت نہیں ضائع ہوا. اب آپ دیکھیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ورک ایجاد کیا تھا کہ جس ورک کے اوپر وہ لکھتے اور دن کے وقت لکھتے، لیکن رات کے وقت چاندنی کی روشنی میں پڑھا جاتا تھا. دن کے وقت نہیں پڑھا جاتا تھا، رات میں پڑھنا ہوتا تھا، رات میں پڑھا جاتا تھا، چاندنی کی روشنی سے پڑھا جاتا تھا. وقت نہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا اس کے اوپر لکھا کیا ہے. تو کتنے بڑے وہ علم دان ہوں گے، وقت کے مجدد الفسانی تھے، وقت کے محقق تھے. اور میں یوں کہوں کہ بعض جگہ پہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 700 احادیث ان کو زبانی یاد تھی. 700 احادیث زبانی یاد تھی. سبحان اللہ. اور آپ اس سے بڑھ کر میں اور بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہوں گی کہ وہ ان کی آگے اولاد نہیں تھی، ان کی اولاد نہیں تھی. اور بتاؤں ان کا انتقال کیسے ہوا؟ کیسے؟ انہوں نے کنویں کے اندر چھلانگ مار دی تھی. کیوں؟ جادو ہو گیا تھا ان پر. جادو کا حل کیا ہے؟ آپ اس کا حل کس طرح آپ نکالتے ہیں؟ پہلے آپ یہ سنیے کہ جو میں بات آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ ذرا سنیں. بتائیں. ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 200 سے زائد کتابیں لکھی، 370 علوم کے ماہر تھے، اور ساری عمر اسی چیز میں لگا دی. شادی بھی کی تھی، اور پلہاڑ کے ان کی پیدائش جو ہے وہ پلہاڑ کی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے اندازاً مطلب 70 سے کچھ زیادہ. صرف 37 برس ان کی عمر تھی. صرف اور صرف 37 برس. ہاں. 370 علوم، 200 کتابیں اور احادیث، اور 37 سال عمر. جی. اتنی کم عمر میں اتنا سب؟ ویکیپیڈیا پہ لکھا ہوا ہے، دیگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو 37 سال انہوں نے، صرف 37 برس کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں.
اپنے وقت کے مجدد الفسانی صرف 37 برس میں اپنی دنیا سے اس دنیا سے جادو کی نظر ہوئے. جادو کی نظر. اور بہت سارے محققین نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں اولاد کا نہ ہونا جادو کی وجہ سے تھا. ان کی موت جادو کی وجہ سے ہوئی کیونکہ ان کے حاسدین اتنے زیادہ تھے, ہر وقت ان کے ارد گرد رہتے تھے کہ یہ بندے کا علم کیوں بڑھ رہا ہے, کیوں بڑھ رہا ہے, کیوں بڑھ رہا ہے. حسد. اب آپ اپنے سوال کی طرف آئیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں عبدالعزیز پلہاڑوی جو ہیں, یہ بھی جادو کی نظر ہوئے اور اتنی کم عمر میں اتنا سب کچھ بھی انہوں نے حاصل کیا. لوگ حسد بھی کرتے تھے. اب نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کیا, جادو کی نظر بہت سے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. آپ جادو کا حل کس طرح کرتے ہیں؟ کیا علاج کرتے ہیں آپ جادو کا جس سے جادو سے بچا جا سکے؟ جی, جادو کا علاج تو بیسیکلی قرآن میں موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو علم ہے وہ قرآن کا ہے. کوئی دنیا کی طاقت, ایون کہ ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر ذکر کیا تھا, دجالی قوتیں, دجالی طاقتیں جیسے جیسے قریب آ رہی ہیں, جیسے جیسے قریب آ رہی ہیں. آپ اگر جادو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایلومناٹی کو دیکھ لیں. پوری بہت بڑی تنظیم ہے اور وہ جادوگر کو سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں اپنے پاس رکھنے کی, اور یہ دجال سے آنے سے پہلے دجال کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جادو کا علاج جادو سے کیا جاتا ہے. بالکل بھی نہیں. میں کہتا ہوں جادو کے لیے اللہ نے سب سے بڑی جو چیز دی ہوئی نا وہ قرآن دیا ہوا ہے جادو کے علاج کے لیے, جو بالکل مد مقابل ہے. اور ایسا جادو کا توڑ قرآن کر سکتا ہے, کائنات میں کوئی اور چیز نہیں کر سکتی ہے جادو کا توڑ جس طرح قرآن کر سکتا ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, کہ ہم نے قرآن مجید کو شفا بنا کر نازل کیا ہے. وہ شفا جادو سے ہو, کوئی بھی مرض ہو, اس کے لیے اللہ کا قرآن موجود ہے. اللہ کا قرآن میں آپ غور و فکر کریں تو جادو کا علاج اور دیگر چیزوں کا علاج, میں ہزاروں مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جو بندہ کو قرآن نہ پڑھنا آتا وہ خدا کے لیے اس سے جادو نہ کروائیں, اس سے جادو کا علاج نہ کروائیں. آپ دیکھیں ایک بندہ قرآن کو پڑھ رہا ہے, مجہول پڑھ رہا ہے, قرآن کی آیت ہی نہیں اس کو پڑھنی آتی, وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ قرآن کی آیت آپ کیسے پڑھیں. اس کو کاف ہا یا عین صاد نہیں آتا پڑھنا. اس کو قرآن مجید کا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات وہ نہیں پڑھنی آتی. اس کو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون یہی نہیں پڑھنا آتا ہے. وہ پڑھتا بھی مجہول ہے, اس کا معنی ہی کچھ اور بن رہا ہے, مفہوم کچھ اور بن رہا ہے. وہ کیسے آپ کا علاج کرے گا؟ وہ تو جو پڑھے گا الٹا چیزیں آپ پر مسلط ہوں گی, ختم نہیں ہو سکتی ہیں. بالکل چیزیں دیوانی ہو کر آتی ہیں. ان کا جو جنات ہیں, جادو کرنے والے لوگ ہیں, یہ قرآن کو الٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرآن کے الفاظ بگاڑ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے یہ حرام ہے. جادو کا علاج کرنے والا خود ہی قرآن مجہول پڑھ رہا ہے تو وہ بیل مجھے مار کے مترادف ہے کہ وہ خود جنات کو دعوت دے رہا ہوتا ہے, آؤ میری طرف. کوئی کہہ دیتا ہے یا ودود پڑھ لو, یا قہارو پڑھ لو, یا عزیزو پڑھ لو, یا آپ کی عزت بڑھ جائے گی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, لیکن پڑھنا بھی تو آنا چاہیے. بعض لوگ آپ کے سامعین و سامعات نے, بہت سارے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ جی فلاں چیز. بھائی آپ ایک بتائیں مجھے, خواتین وظیفے کرتی ہیں جبکہ ان کو قرآن سے ہی نہیں پڑھنا آتا. بالکل ایسا ہے. اب ایک خاتون ہے, اس کو میں نے کہا کہ بھائی آپ سورہ رحمان جو ہے ایک نمازی سے, اس کو نمازی کو کہو کہ مجھے جو ہے نا وہ صرف 7 دفعہ سورہ رحمان پڑھ کر پانی دم کر کے دے دے. اس نے کہا میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں, میں بھی تو نمازیں پڑھتی ہوں. میں نے کہا آپ کر لیں, لیکن اگر آپ کو تلاوت درست آتی. کہنے لگی میں بہت اچھا قرآن پڑھتی ہوں. میں نے کہا تھوڑا سا سنا دیں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ رجت میں نہیں پڑھیں گی, آپ کے اوپر اس کا اثر الٹ نہیں ہوگا, تاکہ آپ کا بچہ مزید بیمار نہیں ہوگا. اس نے پڑھ کے سنایا. میں نے کہا بی بی نہیں, آپ کو نہیں پڑھنا تھا, خدا کے لیے آپ مہربانی کریں نہ پڑھنا, آپ کا بچہ مزید بیمار ہو جائے گا. آپ مزید کفریہ طاقتوں کو, جادو کو اپنی طرف دعوت دینے والی ہوں گی. آپ نہ کرنا, آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ نمازی کسی سے کروائیں. تو اس لیے جس طرح علاج بتایا جاتا ہے اسی طرح علاج. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے کبھی کہتی ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب علاج تو آپ ہی کریں گے, پر کریں گے میرے طریقے کے مطابق. نہیں, ڈاکٹر کے پاس جا کے تو ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ علاج میرے طریقے کے مطابق. ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر اپنے طریقے سے علاج کرے گا نا, آپ کے طریقے سے تو علاج نہیں کرے گا. تو اسی طرح ہم اپنے طریقے سے علاج کریں گے.
اور ہمارے علاج کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کے اندر بے حیائی والی چیزیں ہوں، بے حیائی ہو۔ قرآن ہے، قرآن ہی احکامات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، قرآنی آیات ہیں، قرآنی آیات ہی پڑھتے ہیں، اسی سے علاج کرتے ہیں، اسی سے سارا پروسیس کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے کہ اس کے پاس قرآن سے بڑھ کر طاقت ہے، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو محفوظ رکھا ہوا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ جس کی حفاظت کر رہے ہیں، جس کی ایک ایک آیت اللہ پاک نے محفوظ رکھی ہے، جس کا ایک ایک ترجمہ، ایک ایک آیت، ایک زبر زیر پیش اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے بچوں کے سینوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے؟ قرآن ہے، قرآن مجید ہے، بالکل۔ سب سے زیادہ قرآن میں کون سی کتاب ہے جس کے حافظ ہیں؟ قرآن مجید، قرآن ہے۔ سب سے زیادہ پھر کس سے علاج لینا چاہیے؟ قرآن مجید سے، قرآن سے۔ ہم صرف بھٹک گئے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس لیے ہم غلط عاملین، فیک عاملین جو علاج نہیں جانتے ہیں، علاج کی آئین بھی نہیں جانتے ہیں، ہم ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ جب بالکل لٹ پھٹ جاتے ہیں، پیسے لٹا دیتے ہیں، ان کے گھر بھر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہو اب آپ کے پاس آئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے پاس اکثر وہ جی آپ تو بہت پیسے خرچ کر دیے، اب آپ نہ مانگنا۔ میں آپ کی پوڈ کاسٹ کے اندر واضح طور پہ بتا رہا ہوں بھائی، کوئی بھی دنیا کے اندر شخص، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا چیک کروانے کا، ڈاکٹر صرف آپ کی نبض چیک کرتا ہے یا آپ کو نا وہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ آپ فلاں 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 ٹیسٹ کروا لیں، اور ڈاکٹر آپ سے 5,000 روپے لے لیتا ہے۔ حالانکہ ڈاکٹر بتاتا نہیں آپ کو مرض کیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹ کروا کے لائیں، آپ ٹیسٹ کروا کے لاتی ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ دیکھ کر، ٹیسٹوں کی رپورٹ دیکھ کر پڑھ کے سنا دیتا ہے آپ کو فلاں مرض ہے، تو آپ پھر اس کو 5,000 مزید دے کر آتے ہیں۔ آپ 10,000 روپے ڈاکٹر کو صرف یہ پتہ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، تو ہمیں صرف استخارہ مفت کروانے کے لیے بھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مفت کر دیں۔ ہمارے بھی بچے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی اگر آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، کوئی بندہ کسی کے لیے مفت وقت نہیں نکالتا۔ بالکل ایسا آج کل کا تو دور بھی نہیں ہے۔ سب کا وقت قیمتی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں ہمیشہ سب کے لیے استخارہ مفت کرتا ہوں، فری کر کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ علاج، بالکل اگر علاج ہوگا تو پیسے لگیں گے، ہم اپنی محنت بھی مانگیں گے، لیں گے، اور ہم آپ سے کوئی غلط پیسے نہیں مانگیں گے، آپ کا علاج کریں گے، لیکن استخارہ آپ کا ذائچہ آپ کے اوپر ہے کیا، یہ ہم آپ کو مفت میں بتا دیں گے۔ اور آپ یہ بتائیں مجھے کہ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں آرام سے، سینکڑوں خواتین دن میں، سینکڑوں مرد خواتین حضرات دن میں پوچھتے ہیں کہ جی ہماری بچی کا یہاں پہ رشتہ ہو رہا ہے، ٹھیک رہے گا؟ ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک رہے گا، یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ میں نے ایک خاتون کو بتایا، میں نے کہا کہ آپ نے جو رشتے کے لیے مجھے نام بھجوائے نا، یہ نام موضوع نہیں ہے، آپ مت کیجئے گا۔ کر دی انہوں نے شادی۔ آج بھی میں آپ کو ان سے پوچھوا سکتا ہوں، 4 سال شادی چلتی رہی، نہ اولاد ہوئی، اور 4 سال کے بعد طلاق آخر ہوئی ہے، تو وہ بچی اب کہتی ہے کہ 4 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ شادی آپ کی نہیں چل سکتی ہے۔ آپ نے کیسے بتایا تھا؟ میں نے کہا تھا جب دونوں تاریں گرم لگ جائیں گی نا، آچی مل جائیں گے، تو پھر آگ ہی لگے گی، ڈنڈے ہی چلیں گے، سوٹے ہی چلیں گے، آپ اس کی نہیں برداشت کرو گی، وہ آپ کی نہیں برداشت کرے گا، دونوں ایک دوسرے کی جب برداشت نہیں کریں گے تو رشتہ چل ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس کون سے غیب کا علم ہے؟ میں تو آپ کو علم کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ علمی انداز میں، علمی اعتبار میں آپ کا نام اس کے نام کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے، لہذا آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح رکھنے کی یا نکاح کرنے کی۔ جب رہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے کر لیے۔ اب وہ دوسرے نکاح کے لیے جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے وہ سب سے پہلے مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ہاں کریں گے تو چلیں گے، ورنہ ہم نے نہیں چلنا ہے۔ تو اس ٹائم مان لیتے۔ جی، بہت سے لوگ آپ کو اور مجھے کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہماری باتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں، اگر کچھ لوگوں نے کیا بھی ہوگا۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا پیغام آج آپ ان کے لیے لائے ہیں کہ ہماری عوام کو کچھ سبق ملے؟ جی، سب سے بہترین سبق عوام کے لیے ہے کہ آپ کے سننے اور سمجھنے والے جتنے بھی سامعین اور سامعات ہیں، میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، پاک صاف رہیں۔ پاکی بہت بڑی چیز ہے، صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے۔ بالکل پاک رہیں، اور اس کے بعد نمازوں کی پابندی کریں، اور اس کے بعد صدقہ دیتے رہیں،
خود حضور کا فرمان ہے صدقۃ رد البلا، صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو لہذا صدقہ دیتے رہیں، دن میں چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ نکالیں، صدقہ دیتے رہیں. جن کے اندر ہمت اور استطاعت نہیں ہے، غریب ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اشراق کے 2 نفل پڑھ لیا کریں. اشراق کے 2 نفل پڑھ لینا، سارا دن اپنے جسم کے اندر 365 ہڈیاں ہیں، ان کے طرف سے صدقہ ہے. تو یہ 2 نفل پڑھ لینے سے، لہذا یہ چیزیں ہیں، ان کو کرتے رہیں. اعمال ہیں، قرآنی آیات. رات کو سوتے وقت ایک عمل دے دیتا ہوں، بڑا مجرب اور بڑا بہترین ہے، میری زندگی کا حصہ ہے. رات کو سوتے وقت نہ کوئی بھی قرآن مجید کی 10 آیات پڑھ لیا کریں. کوئی بھی 10 جو آیات آپ کا دل کرے، جو آپ کو آسانی سے یاد ہے، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں، مار کر پورے جسم کے اوپر ماریں. مارنے کے بعد تاڑی مار دیں 3 دفعہ. اب لوگ کہتے ہیں تالی مارنے کا کیا ذکر ہے؟ تالی مارنے کے لیے آپ متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر میرے گھر میں کوئی چیزیں ہیں تو مجھے نقصان نہ پہنچانا، میں نے پڑھ لیا ہے. میں نے پڑھ لیا. سبحان اللہ. جی. اور بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم وظائف کرتے ہیں تو وظائف کا اثر الٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ وظائف ضرور کریں، لیکن وظائف کو کرنے سے پہلے طاق عدد میں کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے طاق عدد میں درود پاک پڑھ لیا کریں، اور کرنے کے بعد بھی طاق عدد میں درود پاک پڑھ لیا کریں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جملہ بیچ میں زبان سے غلط نکل بھی گیا ہے تو اس کا اثر الٹ نہیں ہوگا، بلکہ سیدھا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کی رجت نہیں ہوگی، اور آپ کے اوپر اس کے کچھ مسائل نہیں آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا. ویورز، آج ہمارے ساتھ مولانا ابو بکر نقشبندی صاحب موجود تھے، جن سے ہم نے استخارے کے بارے میں جانا، جادو کے علاج کے بارے میں جانا، اور بہت سے واقعے سنے. ناظرین، آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتانے ہیں، تاکہ ہم ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے مسئلوں کا حل کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو دیں اجازت. ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.